السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انسان کی فطرت میں 5 چیزیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں 4 چیزیں ہیں جس کو کاٹنا چاہیے. نمبر 1 مونچھیں، نمبر 2 ناخن تراشنا، نمبر 3 بغلوں کے بال کاٹنا، نمبر 4 زیر ناف بال کاٹنا، اور نمبر 5 ختنہ کروانا. یہ 5 چیزیں جو فطرت سے ہیں. تو اس کے متعلق تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. اور یہ میں نے موضوع کیوں چنا ہے، اس کا انتخاب کیوں کیا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اور کئی دوستوں نے اس کے متعلق پوچھا ہے کہ ناخن کا کاٹنا کس طرح ہے، یا اس کا شرعی حکم کیا ہے، مونچھوں کا کاٹنا کیا ہے، داڑھی کا. اس کے متعلق کئی مرتبہ جو ہے فون پہ یہاں پر میں جب درس دے کے فارغ ہوتا ہوں تب بھی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ مونچھوں کے متعلق. اب حدیث میں جو بھی آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں گے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حکم دیا ہے مونچھوں کے متعلق کہ اپنی مونچھوں کو تراشو. رکھنے کا حکم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. آپ بے شک احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی مونچھوں کو تراشو. اور جو دوسرا حکم دیا کہ مونچھوں کو تراشو اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤ. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ کہ سب سے پہلی وجہ کہ جو مشرکین تھے، عیسائی، یہودی، یہ سارے جو تھے یہ مونچھیں رکھتے تھے اور داڑھی کو کاٹتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو. وہ داڑھی کو کاٹتے ہیں تم داڑھی رکھو، اور وہ مونچھیں رکھتے ہیں تم مونچھوں کو کٹاؤ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے الٹ چل رہا ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ داڑھی رکھ رہے ہیں اور جو ہم مسلمان ہیں وہ داڑھی کٹوا رہے ہیں. اس کا اب میں معذرت کے ساتھ جو بات کرنے لگا ہوں، کئی مرتبہ پہلے بھی یہ کر چکا ہوں کہ ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہم غلط کہتے ہیں. اگر ہم صحیح کہتے ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے. مسلمان صرف اور صرف مسلمان نہیں. میں مسلمان کو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان وہ جو صرف کلمہ پڑھ کے بول جاتا ہے کہ آگے بھی کوئی کام کرنا ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو صحیح سنت کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرے. اب ایک شخص اس نے کلمہ پڑھا ہے، باقی اس کے سارے کام کون سے ہیں؟ عیسائیوں والے ہیں، یہودیوں والے ہیں، مشرکین والے ہیں. تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے نا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے فرشتے بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے۔ جب کوئی یہی نہیں چاہے گا کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتے کسی انسان سے محبت کریں تو وہ جو مرضی کرتا رہے۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اب آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے تھوڑے کوئی بھی چھوٹا سا اعمال، چھوٹا سا عمل ہے وہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ثواب رکھا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس کے آگے والی جو آیت ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ، کہ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہاں پر اس آیت کے متعلق معنی کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے انکار کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے تو ہمیں ان اعمال پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب مونچھوں، جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ مونچھیں رکھ لو، ہمیں علماء اجازت دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ علماء سے زیادہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی اگر عالم کہتا ہے کہ یہ کام کر لو کوئی بات نہیں، کوئی اتنا حرج والی بات نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی مہربانی کہ کسی عالم کی بات پہ نہ جاؤ۔ آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، آپ کے پاس احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ اب ایک بندے کو میں نے اسی طرح کہا، اس نے میرے سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا تو کہتا ہے فلاں عالم یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو؟ کہتا ہاں میرا کام ہی وہیں پہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کتابیں منگوا سکتے ہو؟ کہتا ہے اتنی کتابیں کون منگوا کے گھر میں رکھے اور بار اس کو پڑھتا ہے؟ میں نے کہا آپ نہ پڑھو، آپ کتابیں نہ پڑھو، سوشل میڈیا استعمال کسی سے ڈھونڈ لو کوئی چیز، کم از کم بھائی موبائل استعمال کر تو اسی سے کوئی چیز ڈھونڈ لو جس کا آپ بات پوچھ رہے ہو، جس کی چیز آپ پوچھ رہے ہو۔ تو لیکن ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہیں۔ پھر جب کوئی ہم بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا مسئلہ سن لی، یہ آپ مسئلہ کہاں سے نکال کے لیا؟ تو مونچھیں رکھنے کا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں۔ ہاں مونچھیں تراشنے کی اس کی کیٹیگریز آتی ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ محدثین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مونچھیں رکھنی ہیں یا ان کو تراشتے ہو تو اس طریقے سے تراشو کہ نہ زیادہ ہوں، جس طرح کہ وہ معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ کسی نے وہ ڈور والی گچھیاں رکھی ہوتی ہیں، ڈور والی گچھی سے مراد کے لمبی لمبی مونچھیاں پھر اس کو تاؤ وغیرہ دینا، تو کچھ لوگوں نے وہ رکھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ بھئی آپ کی مونچھیں ہیں تو کم از کم اتنی آپ کٹوا لو کہ آپ کی جو ہونٹ کی جو لکیر ہے اس کے اوپر نہ آئے۔ اگر آپ اس جو ہونٹوں کی جو لکیر ہے اس کے اوپر آپ کی مونچھیں آئیں گی، آپ کسی بھی برتن کو منہ لگاؤ گے تو ہر برتن گندا ہوتا جائے گا۔ گندا کیونکہ انسان کی ہر ایک انسان کی اپنے جراثیم، اپنے ایک غذا ہوتی ہے، اپنے ایک جسم کی ایک بات ہوتی ہے، کوئی اور اس کو آ کے منہ لگائے ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کی بیماری پھیل جائے۔ تو اسی لیے اگر رکھنی ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تھوڑی بہت چلو اوپر سے، تو اگر رکھنی ہے تو یہ جو اوپر ہونٹوں کے اوپر والی لائن ہے یہ اتار۔ اور کچھ لوگ جب خط کروانے جاتے ہیں، خط کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کروائی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ کرواتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کروائی۔ تو کچھ لوگ یہ بال ہیں یہ بھی کٹوا دیتے ہیں، ایسے یہاں سے لے کے آ کے یہ جو بیچ والے بال ہیں یہ بھی کٹوا دیتے ہیں، اور یہ ساری تو ایسے اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جو تمہارے ہونٹوں کے نیچے والے بال ہیں، یہ جو ہونٹ ہے اس کے نیچے والے بال ہیں اس کو نہ ترو، یہ تمہاری داڑھی کے بال ہیں، اب وہ بھی کٹوا دیتے ہیں۔
تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے دکھایا، اور جو ہم پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو اس طرح کے اعمال کر کے بھی دکھائیں، تاکہ واقعی قیامت والے دن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری امت میں سے، یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار آ جائے۔ کیوں؟ اب یہ دین سے ہٹ کے جتنا بھی کام کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ غلط، گناہ اور بدعت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہمیں مل سکتا۔ دوسری بات، ایک تو یہ مونچھوں کے متعلق جو اس کا میں نے آپ کو بتایا، ناخن کاٹنا، کہ ناخن کے متعلق بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں نہیں آتا، حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث میں ناخن کاٹنے کا ہے، ناخن کاٹنے کا طریقہ نہیں ہے، ہاں لیکن اس بات کا طریقہ لازمی موجود ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرنے لگو تو دائیں ہاتھ سے شروعات کرو۔ اب ناخن کاٹنا کون سا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے۔ ناخن رکھنا برا عمل ہے، ناخن کو اتارنا اچھا عمل ہے، تو اسی لیے آپ دائیں ہاتھ سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ پہ اس کا اختتام کریں۔ یہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر اس عمل کے مطابق کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں، لیکن دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری اور چوتھی چیز وہ آپ سب کو علم ہے، بغلوں کے بال کاٹنا اور ناف کے زیر ناف بال کاٹنا وہ سب کو علم ہے۔ تو جو آخری چیز جو ہے جس کے متعلق ختنہ کروانا، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے، لیکن جو پہلی دو چیزیں ہیں اس کے متعلق اب کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن بعد ہم یہ عمل کریں، بال وغیرہ کاٹنے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹنا۔ اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ 40 دن سے زیادہ نہ تو مونچھوں کے بال رکھو، نہ ہی ناخن اور نہ بغلوں کے بال اور نہ زیر ناف بال۔ 40 دن سے زیادہ، 40 دن کے اندر اندر۔ اور کئی صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ہر جمعے یہ عمل کرے، ہر جمعے اپنی مونچھوں کو کتروانا، ہر جمعے ناخن کاٹنا، اور یہ اچھا عمل ہے۔ اور معذرت کے ساتھ کئی عورتیں جو ہیں وہ کافی لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے متعلق کوئی علیحدہ حکم ہے، عورتوں کے متعلق کوئی علیحدہ حکم ہے، اس طرح کا نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ تو اسی لیے ناخن کا کاٹنا، اور اگر ان کو منع کیا جائے تو آگے سے غصہ کرتی ہیں، پھر اب ظاہری سی بات ہے گھر والیوں کے سامنے تو کسی کی بھی نہیں چلتی۔ تو اسی لیے یہ اس طرح کے جو اعمال ہیں، بچوں کو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بڑے ہو کر بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ وہ اس لیے نہیں سنی جاتی کیونکہ بچپن سے ہی ان کو منع نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی بچی نے لمبے ناخن کاٹنی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑے دنوں بعد کاٹ لینا، اور جب وہ زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں پھر کس کا دل کرتا ہے کاٹنے۔ اور پھر تیسری بات کہ جو لڑکیاں ایکسٹینشن لگاتی ہیں، یعنی کہ ناخن چھوٹے ناخن کے اوپر بڑا ناخن جو چپکا کے لگاتی ہیں، وہ بھی گناہ، کیونکہ ایکسٹینشن اگر بالوں کی ہو، بے شک ایکسٹینشن اگر ناخنوں کی ہو یا کسی چیز کی بھی ہو، یا یہ پلکیں جو ہوتی ہیں اس کی بھی ہوں، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، لگانے والے پہ بھی، لگوانے والے پہ بھی، اور اس کا جو کام کرتے ہیں ان پہ بھی۔ تو اسی لیے ان پہ لعنت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اور اس کے رسول کی اس عورت پر لعنت ہے جو یہ عمل کرواتی ہے، جو کرتی ہے اور جو اس کا بناتی ہے۔ تو اسی لیے ان یہ تمام چیزوں سے، اور اس کا جو میں نے موضوع اختیار کیا، تو خیر یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں کہ اس کی کیا پوچھ ہونی ہے، سب سے زیادہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوچھ ہونی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، اپنے داڑھی کا۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک دائیں طرف کر دیا، اب وہ اٹھا دائیں طرف آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف کر دیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ پھیر دیا۔ پھر بعد میں پتہ لگایا گیا کہ وجہ یہ تھی کہ اس نے داڑھی کے بال کاٹے۔ تو یہ معذرت کے ساتھ میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو یہ داڑھی ہے یہ سنت ہے، سنت سمجھ کے رکھ لیں، دل نہیں کرتا تو سنت سمجھ کے رکھ لیں،
تو ایک دو دوستوں کے متعلق بھی مجھے پتہ ہے جنہوں نے، کیونکہ ایک دو مرتبہ پہلے میں نے اس کے متعلق درس دیا تھا، ان کے لیے میں اکثر دعا کرتا ہوں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بات سن کے، جب پہلے بھی میں نے بات کی تھی داڑھی کے متعلق، الحمدللہ شکر اللہ کا، ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ الحمدللہ سنت کے مطابق اپنی داڑھی، انہوں نے بعد میں دکھایا کہ آپ صاحب دیکھو، آپ نے اس دن درس دیا تھا، آپ کی بات سن کے میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح کر کے رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، کئی بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور ایک میری کزن لگتی ہے، اس کی بازو فریکچر ہو گئی تھی، کچھ ایک دو دن پہلے اس کا فریکچر کھلا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔